نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے قرآنی حقائق اور جدید سائنسی انکشافات۔ اللہ رب العزت نے سورہ فصلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، سنوریہم آیاتنا، ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی ان کو دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ اپنی نشانیاں انسان کو آفاق میں اور انفس میں دکھانے کا وعدہ کر رہا ہے کہ ہم آفاق عالم میں بے شمار نشانیاں رب کی دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ آج کا دور سائنس کا عہد و دور ہے۔ آج انسان نے سائنس کی مدد سے ہی فاصلوں کو بھی ختم کر دیا ہے اور ساری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانا گھنٹوں میں ممکن ہو گیا ہے۔ علم سائنس اور ٹیکنالوجی سے قبل وہ سفر جو مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تجارتی قافلے 16 میل کا روزانہ کا سفر کرتے تھے، یوں ایک مہینے میں وہ 480 میل کا سفر کرتے تھے۔ آج اتنا لمبا سفر 480 میل یا 700 کلومیٹر یورپ کا، دیگر ممالک کا، یہ سفر گھنٹوں میں ممکن ہو گیا ہے۔ آج پاکستان سے UK کا سفر براہ راست فلائٹ کے ذریعے 7 گھنٹوں میں ممکن ہو چکا ہے۔ جدید علم سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ایسا تصور کرنا محال تھا۔ ہوائی جہازوں کی ایجاد نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ یوں جب سے یہ ایجاد ساری دنیا میں متعارف ہوئی ہے تو اب یہ حقیقت مسلمہ بن چکی ہے اور ساری انسانی حیرت عملی واقعیت اور حقیقت میں بدل چکی ہے۔ آہستہ آہستہ اس ایجاد میں بہتری لانے کے لیے سائنسدانوں میں مسابقت کا عمل بھی جاری و ساری ہے، جس کے نتیجے میں اب ایسے جہاز فلائٹ ایجاد ہو چکے ہیں جن کی رفتار
ابتدائی جہازوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ آج کل تو آواز سے بھی تیز رفتار سپر سونک جہاز ایجاد ہو چکے ہیں، جبکہ خلائی جہازوں اسپیس شٹل کی رفتار تو 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس طرح خلائی شٹل 45 منٹ میں ساری زمین کا چکر لگا رہی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے ایک سائنسدان کو باری تعالیٰ نے دماغ اور عقل کی کتنی بڑی قوت عطا کی ہے، جس کی بنا پر یہ کائنات کی مسافتوں اور فاصلوں کو سمیٹ رہا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت اب ایک عام سائنسدان کو بھی عطا کر دی ہے، تو کیا وہ رب اپنے نبی کو یہ طاقت اور قوت عطا نہیں کر سکتا کہ وہ معراج کی رات چند ساعتوں میں اس کائنات ارضی اور سماوی کی ساری وسعتوں کو اپنے رسول کے لیے سمیٹ دے اور ساری کائنات کو اپنے رسول کے لیے مسخر کر دے؟ یقیناً اس رب نے ایسا ہی کیا ہے، جس کا اظہار اس آیہ کریمہ میں یوں کیا۔ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ جگہ جس کے آس پاس کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ وہ بندے کو اپنی قدرت کے بعض نمونے اور عجائبات دکھائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کی سائنسی ایجادات نے واقعہ معراج کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، اور اس حقیقت کو بھی روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج حالت بیداری میں، جس میں عنصری کے ساتھ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ معراج کی خبر اس وقت کے عمومی انسانی علم کے مطابق کفار اور مشرکین کے سامنے بیان کی کہ آپ رات کے ایک حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک گئے ہیں اور وہاں سے 7 آسمانوں اور عرش رب العلا تک پہنچے ہیں، اور پھر رات کے قلیل حصے میں آپ مکہ المکرمہ میں واپس بھی آ گئے ہیں۔ اس وقت کے عمومی علم کے مطابق اس محال اور ناممکن سفر کا حال سن کر قریش نے انکار کر دیا۔ ان کا اپنا معمول بیت المقدس تک سفر کا 1 مہینے تک پہنچتا تھا، اس لیے اس وقت کے عقلی محال اور ناممکن امر کی بنا پر اس واقعہ کو سرے سے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر یہ سفر معراج معجزہ تھا، اور معجزے کا ادراک عقل انسانی ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ آج علم سائنس و ٹیکنالوجی کی ایجادات نے اس سفر کی حقانیت پر مہر تصدیق قائم کر دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جس کے ذریعے قیامت تک انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا
کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اس کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے. اب اس کو استعمال میں لانا، اپنے تصرف میں اسے مستقل رکھنا انسان کا عقلی امتحان ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان نے دماغ و عقل سے جب کام لیا تو پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس انسان نے ہوا میں اڑنے کی ٹھان لی، اور یوں یہ مختلف ناکامی اور کامیابی کے تجربات اور مشاہدات سے گزرا. ہوا میں اپنے توازن کو درست رکھنے کے لیے اس نے طرح طرح کے تجربات کیے. بالآخر 7 دسمبر 1903 میں انجن سے چلنے والے جہاز کو فضا اور ہوا میں اڑانے میں یہ کامیاب ہو گیا. اس عمل نے انسان پر آشکار کر دیا کہ ہوا میں اڑنا انسان کے لیے جو خواب تھا، جو ناممکن امر تھا، وہ خواب اب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. جو ناممکن تھا وہ اب ممکن ہو گیا ہے. اس کے بعد اس ایجاد میں خوب سے خوب تر کا سفر جاری و ساری رہا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب انسان کے اس سفر جو اور اس سفر فضا کو جس سوچ نے آگے بڑھایا ہے اور انسان کو کچھ کر گزرنے پر آمادہ کیا ہے، وہ یہ آیات ہیں. ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. کیا ان لوگوں منکرین اور مشرکین نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو حکم کے بندے آسمان کی فضا میں موجود ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں الطیر سے انسان نے الطائرات طیارے بنائے ہیں. ان کو جو السماء میں مسخر کیا گیا ہے اور پرندوں کی طرح یہ آسمانی فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور مزید برآں دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اولم یرو الی الطیر فوقہم صفات ویقبضن. سورہ ملک میں فرمایا، کیا ان لوگوں نے فضائے آسمانی میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ قرآن نے بار بار علم یرو اور اولم یرو کے الفاظ اور کلمات استعمال کیے ہیں. یہ الفاظ و کلمات ہر طرح کی غور و فکر اور سوچ و بچار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج وہ تمام آلات جو انسانی سوچ و فکر میں ممد و معاون ہیں، وہ سارے کے سارے اس کلمہ اولم یرو میں نظر آتے ہیں. پرندوں کی فضا میں کامیاب پرواز کا راز، بڑے بڑے جہازوں کی فضا میں حیرت انگیز پرواز کی حقیقت بھی قرآن نے ان کلمات میں بیان کر دی ہے. ما یمسکہن الا اللہ. اور مزید دوسری آیت میں فرمایا، ما یمسکہن الا الرحمن. تو سورہ نحل اور سورہ ملک دونوں میں واضح کیا، پرندے اس فضا میں گرتے نہیں ہیں، باہم ٹکراتے نہیں ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی حادثہ فضا میں پیش نہیں آتا ہے کہ ان پر حکم الہی جاری ہوتا ہے. یہ اللہ کی قوت تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ حوادث سے محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کی پروازیں امر الہی کی وجہ سے محفوظ بھی ہیں، مامون بھی ہیں اور محسون بھی ہیں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ریح مسخرہ اذن الہی سے جاری ہوا. ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، وہ ہوا کی دوش پر سفر کرتے تھے. مہینوں کا سفر ان کا تھوڑی مدت میں
وقوع پذیر ہو جاتا تھا۔ اس لیے ارشاد فرمایا سورہ صاد میں فَسَخَّرْنَ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو کام میں لگایا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے وہ ان کو لے کر چلتی تھی۔ وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس قدر مسخر ہوئی کہ آپ مہینے کی مسافت کا سفر صبح کے وقت اور مہینے کی مسافت کا سفر شام کے وقت ہوا کی دوش پر کرتے تھے۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا، فرمایا ہم نے کام میں لگایا ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیات اہل ایمان کو ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تسخیر ریح کے معجزے سے سبق اور رغبت لیتے ہوئے ہر زمانے کے قابل انسان کو ہوا مسخر کرنے کی طرف اپنا قدم، فضا کو مسخر کرنے کی طرف اپنا قدم بڑھانا چاہیے۔ ہوا کی دوش پر اڑنے کا ساماں کرنا چاہیے۔ ہوا کی تسخیر کے لیے جو آلات انسان بنا سکتا ہے اور جن علوم و فنون اور آلات و ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہوا کو اور جبل فی السماء کو کام میں لا سکتا ہے، اس سلسلے میں اس کو مسلسل سبقت کرنی چاہیے۔ اسلام تو مسلمانوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر فن حرب اور ہر امر حفاظت کو بھی اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہے مسلمانوں اپنی حفاظت کا سامان تیار رکھو اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو جو بھی تمہارے دشمن ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ ساری آیات انسانی عقل اور دماغ کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنانے کی ترغیب دے رہی ہیں اور انسانی عقل کے استعمال کو بڑھا کر انسان میں قوت کار کی استعداد میں بے پناہ اضافے کی تشویق پیدا کر رہی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، واقعہ معراج عقلی طور پر اس وقت کے حساب سے ناممکن واقعہ تھا، عقلی فہم میں ناقابل یقین امر تھا، مگر اس کا صدور اللہ کے رسول کے وجود اقدس سے، اذن الہی سے اور اللہ کی قدرت سے ہوا تھا۔ اس بنا پر یہ سراسر معجزہ تھا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا انسانی عقل کبھی بھی ادراک نہ کر سکے۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ نے اس وقت کے منکرین اور قیامت تک آنے والے معترضین کو باور کرایا ہے کہ اس واقعہ کا وقوع یہ سراسر رب کی قدرت اور اس کی شان سبحانیت کا آئینہ دار ہے۔ اور باری تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے کلمات ارشاد فرما کر انسانی ذہن اور انسانی عقل کے تمام تر اعتراضات کو رد کر دیا ہے کہ اس سفر کا وقوع سراسر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی قوت سے ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو اس سفر مبارک پر لے گئی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی زندگی میں سفر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کامیاب سفر کے لیے اچھی سواری بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن انسانی سفر کے جدید اور قدیم
تمام ذرائع سفر کا ذکر بھی یوں کرتا ہے. ارشاد فرمایا والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ حِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نخل کی آیت نمبر 5 تا 8. ارشاد فرمایا ہم نے چوپائے بنا دیے تمہارے واسطے، ان میں تمہارے لیے گرمائش ہے، کتنے فائدے، اور بعضوں کو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں عزت ہے. جب شام کو چرا کر لاتے ہو، جب صبح چرانے کے لیے ان کو لے جاتے ہو، اور یہ چوپائے تمہارا بوجھ ان شہروں اور مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تک تمہارے لیے پہنچنا ناممکن تھا، مگر یہ کہ اپنی جانوں کی مشقت میں ڈالنے سے بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بڑا مہربان ہے. اور اس نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر اور دراز گوشت تمہارے لیے پیدا کیے، تم لوگ ان پر سوار ہو. اور یہ بھی کہ یہ جانور تمہارے لیے باعث فخر اور عزت ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے وہ کچھ جس کو تم نہیں جانتے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں مختلف جانوروں اور سواریوں کا ذکر کیا ہے. انسان کے نفع اور فائدے کے لیے باری تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے. یہ سواریاں جہاں انسان کو بذات خود دور دراز بآسانی لے کر جاتی ہیں، وہاں اس کے تجارتی ساز و سامان اور دیگر چیزوں کو بھی بسہولت لے کر جاتی ہیں. اور یہ سواریاں انسان کی دنیاوی عزت و تکریم میں اضافہ کرتی ہیں، اس کی مختلف ضروریات کی کفالت کرتی ہیں. اور یہ سواریاں بذات خود دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے بڑے فخر کا باعث ہیں. انسان ان سواریوں سے جو گھوڑوں، خچروں اور دراز گوش خیماروں کی صورت میں ہے، ان سے انسان راحت پاتا ہے. باری تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اور بھی سواریوں کو پیدا کیا ہے جن کو بطور خاص قرآن نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے بیان کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے تحت کون کون سی سواریاں آتی ہیں. اس میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کلمات قرآنی کے تحت موجودہ زمانے کی تمام جدید سواریاں شامل ہیں، خواہ وہ سواریاں کاروں کی صورت میں ہوں، ریل گاڑیوں کی صورت میں ہوں، بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی صورت میں ہوں. ہر وہ سواری جو آج انسان کے استعمال میں ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس آیہ کریمہ کے تحت وہ آتی ہے. حتیٰ کہ ان کلمات میں وہ سواریاں بھی شامل ہیں جو اس زمانے میں ابھی ایجاد کے عمل سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں. سب کا حقیقی خالق اللہ ہی ہے. انسان نے موجودہ دور میں اللہ کی عطا کردہ علم قدیم و جدید کو استعمال میں لا کر اپنی عقل و فہم سے مختلف دہاتوں کو جوڑ کر پرزے بنا لیے ہیں، اور رب ہی کی عطا کردہ قوت سے اس نے زمین سے تیل نکال لیا ہے، اور اس کو ان سواریوں میں یہ انسان استعمال کر رہا ہے. بس انسان کا کام پہلے سے موجود چیز کا اپنی عقل کی مدد سے بہتر استعمال کرنا ہے. انسان بذات خود کسی دہات کو پیدا نہیں کر سکتا. انسان لوہا پیتل خود تخلیق نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دوسری دہاتوں کو وہ بنا سکتا ہے. حتیٰ کہ لکڑی کو یہ انسان بذات خود پیدا نہیں کر سکتا، پانی کو یہ تخلیق خود نہیں کر سکتا. انسان اپنے علم اور عقل کے ذریعے قدرت کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کا بہتر استعمال سیکھ سکتا ہے.
جس کے ذریعے ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہر نئی ایجاد کا حقیقی خالق اللہ ہی ہے، انسان اس کا صرف استعمال کرنے والا ہے۔ حاضرین و گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں یہ نقطہ بھی ایمان افروز ہے کہ باری تعالیٰ نے تمام موجود سواریوں کے لیے فعل ماضی خالقہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وہ سواریاں جو ابھی معرض وجود میں نہیں آئی ہیں، جنہوں نے ابھی ایجاد کے عمل سے گزرنا ہے، قرآن 1400 سال پہلے ان کے لیے فعل مضارع حال و استقبال کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آنے والے دور کی وہ سواریاں ہوں گی جن کو باری تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے مناسب وقت پر تخلیق کرے گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے کلمات کے تحت اللہ رب العزت کی ہر نئی خلق اور ہر نئی تخلیق اور ہر شعبے کی نئی چیز اس میں شامل ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کے جدید دور نے انسان کے تمام اعمال و افعال کو جدید کیمروں کی مدد سے محفوظ کر لیا ہے۔ آج انسانوں کی کینڈیڈ کیمرہ کی مدد سے خفیہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ انسان اس عمل سے بے خبر ہوتا ہے جبکہ اس کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر موبائل میں وائس ریکارڈر لگا ہوا ہے جس کو لوگ جیب میں رکھ کر دوسروں کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو اس کی بات اس کی آواز میں اس کو سنا کر لاجواب کر دیا جاتا ہے۔ آج جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں جو انسان کی تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ انسان روڈ پر جا رہا ہے یا دفتر اور یا بینک میں موجود ہے یا کسی بھی جگہ ہے، وہ کیمرے کی آنکھ میں ہے، وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کیمرے نے ہر راہگیر کو بھی اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیا ہے، اور ہر چور اور ڈاکو کو بھی اپنی آنکھوں میں مقید کر لیا ہے۔ جرائم کے انسداد میں اور مجرموں کو پکڑنے میں اس ایجاد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت مدد کی ہے، اور انہی کے ذریعے مجرموں کو پکڑ کر عدالتوں کے کٹہروں میں لایا گیا ہے اور لایا جا رہا ہے، اور انہیں قرار واقعی سزا دی گئی ہے۔ اسی طرح سٹل کیمرے سے آنے والی تصویر کاغذ اور پینسل سے ہرگز نہیں بنائی جا سکتی۔ آج جدید ڈیجیٹل کیمروں نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے جو چند سال قبل ناممکن تھی۔ آج تمام انسان ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے ذریعے اور اسی طرح ٹویٹر کے ذریعے بڑی بڑی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ان کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کے لیے روایتی اعتبار سے نہ کسی تار کی ضرورت ہے، نہ کسی کھمبے کی حاجت ہے۔ یہ ہوا کی دوش پر ہمارا پیغام، ہماری آواز، ہماری لکھائی بغیر کاغذ کے من و عن اصلی صورت میں دنیا کے کونے کونے میں روشنی کی رفتار کی طرح پہنچ رہی ہے۔ بس جس طرح آج انسان کے دنیاوی اعمال اور افعال محفوظ ہو رہے ہیں، اسی طرح اس کی زندگی کے جملہ معاملات بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، جن سے انسان کو کوئی مفر اور کوئی مکر نہیں ہے۔ اس لیے صراحتاً قرآن یہ اعلان کرتا ہے، ہوا معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ الحدید میں فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، امام ابن کثیر اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اے رقیب علیکم شہید علی اعمالکم حیث انتم وعین کنتم من برر او بحر فی لیل او نہار فی البیوت او الاقفار الجمیع فی علمہ علی السوا وتحت بصرہ وسمعہ فیسمع کلامکم ویرا مکانکم ویعلم سرکم ونجواکم۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں
کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہارے اعمال افعال کو دیکھ رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، خواہ تم خشکی میں ہو یا تری میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، گھر میں ہو یا جنگل میں ہو، ہر حال میں اس کے علم کے لیے یکساں ہے۔ ہر وقت تم اس کی نگاہوں میں ہو اور وہ تم پر اپنی نگاہیں قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کا سننا تمہارے ساتھ ہے، بس وہ تمہاری کلام کو، تمہاری بات کو سنتا ہے، تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے، اور تمہاری پوشیدہ اور رازدارانہ زندگی سے وہ رب بخوبی آگاہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی ذات پر کوئی چیز مخفی نہیں، ہر چیز اس پر عیاں ہے، کوئی نہا نہیں۔ ظاہر کی شان کے ساتھ کوئی چیز، ظاہری چیز اس سے اوجل نہیں ہے، اور باطن کی شان کے ساتھ کوئی باطنی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے، جب انسان کے بنائے گئے کیمرے اور دیگر سائنسی آلات سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے، اور کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپی نہیں رہتی ہے، اور انہی کیمروں کے ذریعے زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک کیمرے کی قوت ہے، تو جانیے اللہ کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی انسان اللہ کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ رب تو وہ ذات ہے جس نے انسان پر تمام پوشیدہ علوم کو بھی واہ کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج انسان کے بنائے ہوئے حالات نے انسان کی مدد کی ہے۔ آج بیرومیٹر، ایرومیٹر، ایمیومیٹر اور تھرمومیٹر جیسے حالات سے ان چیزوں کو ناپا اور ماپا جا رہا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج بعض انسان اعتراض کرتے ہیں کہ اعمال کو کیسے قیامت کے روز تولا جائے گا، یہ اعمال تو اعراض ہیں، مادی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا جواب اہل علم نے نصوص قرآنی کے ذریعے دیا ہے کہ اعمال کو اجسام کی صورت دی جائے گی، یا اعمال کی بجائے عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، یا خود اس کے عمل ہی کو تولا جائے گا۔ اگر اعمال ہی تولنے کی بات کی جائے تو آج سائنسی آلات نے اس تصور کو بھی ممکن کر دیا ہے، جن کے ذریعے ہوا جیسی بے جسم اور صرف محسوس ہونے والی چیز کو ناپا اور ماپا جا رہا ہے۔ جیسے ہوا کے دباؤ اور کرۂ ہوائی کے دباؤ کو بیرومیٹر کے ذریعے ماپا جا رہا ہے، ہوا کے وزن کو ایرومیٹر کے ذریعے ماپا جا رہا ہے، اور ہوا کی رفتار کو معلوم کرنے کے لیے اینومیٹر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے کپتان اور پائلٹ ہوا کی رفتار اسی آلے کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں، جبکہ جسم کے درجہ حرارت کو معلوم کرنے کے لیے تھرمومیٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اعمال کی طرح ہوا بھی عرض ہے، اس کے وزن، دباؤ اور درجہ کو ماپنے کے لیے سائنسدانوں نے آج حالات ایجاد کر لیے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کے دور میں انسان نے موبائل فون، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، وائرلیس فون اور دیگر جدید آلات ایجاد کر لیے ہیں۔ ان جدید آلات کے اشارے بھی ہمیں قرآن سے ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور جب حکم آپ کو ملا تو اس کی آبادی کے لیے لوگوں کو بلایا اور اعلان حج کیا، تو باری تعالیٰ نے اس اعلان حج کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معاملے میں یوں حکم دیا گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ مفسرین اکرام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بارگاہ خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری آواز کو لوگ کیسے سنیں گے اور میری آواز سب لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم آپ صرف اعلان کر دیں، آپ کی آواز کو
ان کے کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ باری تعالیٰ نے پھر اس آواز کو ہر انسان کے باپ کی پشت اور ماں کے پیٹ میں اپنی قدرت کاملہ سے اس آواز کو پہنچا دیا۔ جس کے لیے حج مقدر تھا اس نے اس آواز پر لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کہا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کے جدید سائنسی دور میں حیرت انگیز مشینوں کو دیکھ کر انسان ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ انسانی عقل کیسی کیسی پیچیدہ مشینیں بنا رہی ہے۔ صرف کمپیوٹر کو ہی دیکھ لیں، کتنی باریک تاروں اور بے حساب پرزوں سے مل کر اس کو بنایا گیا ہے۔ ہوائی جہاز کو دیکھو تو یہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بے شمار پرزوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، اور کس قدر اور کتنی وزنی چیزوں کو اٹھا کر یہ فضا میں اور ہوا میں اڑ رہا ہے۔ پھر فضا میں جہاز کا کپتان کیسے جدید آلات کے ذریعے اپنی مطلوبہ منزل کے راستے پر چلتا ہے اور کیسے اپنی منزل مراد پر پہنچتا ہے۔ یہ سارا عمل کس قدر حیرت انگیز ہے۔ یہ سارا کچھ انسان نے جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے علم کے ذریعے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے۔ اسی طرح آج آسمان کو چھوتی ہوئی عالی شان عمارت بنانا اور کئی سو منزلہ عمارت پر مشینوں کے ذریعے میٹیریل پہنچانا انسان کا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ انسان کا جدید سائنس کے ذریعے یہ سارا سفر حیرت ہی حیرت کا باعث ہے، اور کس طرح ایک کمزور انسان اپنی عقل کے بہتر اور اعلیٰ استعمال کے ذریعے کیا کیا حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے رہا ہے، کتنی پیچیدہ چیزوں کو بنا رہا ہے اور کتنے ناممکن کاموں کو ممکن بنا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک انسان وحی شرعی کے علاوہ وحی لغوی کے تحت وحی فطری اور وحی ایجادی کے ذریعے کر رہا ہے۔ شہد کی مکھی کو وحی فطری میسر آتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نحل میں فرمایا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی بلند و بالا عمارتوں میں اپنے چھتے بنا لے۔ بلا شبہ وحی ایجادی کے ذریعے انسان کے ذہن میں کوئی خیال القاء کر دیا جاتا ہے۔ مثلا انسان نے جب ارادہ کیا وہ کاشتکاری کے لیے اوزار بنائے گا تو باری تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ان کا پورا نقشہ ڈال دیا۔ اسی طرح آج کے انسان نے جب ارادہ کیا کہ وہ ایسی ایسی کمپیوٹر مشین بنائے جس سے انسان کو یہ سہولتیں میسر آئیں تو باری تعالیٰ نے اس کے ذہن میں سارے کمپیوٹر کا نقشہ ڈال دیا اور اس مشین کو بتا دیا کہ ایسے ایسے بناؤ اور ایسے ایسے اس کو استعمال میں لاؤ۔ یہ خیال و القاء وحی ایجادی کہلاتا ہے، اور ایسا الہام و القاء ہے جو باری تعالیٰ بلا تخصیص کافر اور مسلمان کے ہر انسان کو عطا کرتا ہے، اور اس پر شاہد یہ آیہ کریمہ ہے قُلْ لَن نَمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، اور ان طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی ہے حبیب مکرم۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا ہے، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، قرآن حقائق کی کتاب ہے۔ یہ حقائق وقت اور زمانے کے گزرنے اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان پر منکشف ہو رہے ہیں۔ کبھی قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے ذریعے سفر معراج کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، تو سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوا کی سپیڈ کے حامل جہاز انسان ایجاد کر کے
اس واقعہ کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ اور قرآن فضا میں پرندوں کے تیرنے اور اڑنے کا ذکر کرتا ہے۔ اولم یرو الی الطیر فوقہم صفات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، پرندوں کو دیکھتے دیکھتے انسان جہازوں سے کے ذریعے فضا کو اپنے احصار میں لے لیتا ہے، اور یہ بھی پرندوں کی طرح طیاروں کے ذریعے فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ وہ انسان جس کے قدم زمین پر لگتے تھے اب وہ فضا میں اپنے قدم رکھ رہا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہوا کو مسخر کر کے مہینوں کا سفر دن کے تھوڑے سے حصے میں اور رات کے قلیل وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سائنس نے آج بڑے بڑے دیو ہیکل تیز رفتار ہوائی جہازوں کے ذریعے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا سفر سمٹ گیا ہے، مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو رہا ہے، اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک انسان بہت تھوڑے وقت میں پہنچ رہا ہے۔ قرآن نے کہا تم اپنے دشمن سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے حذر کو اپناؤ، اپنا بچاؤ خود تیار کرو، جو بچاؤ جس زمانے میں تمہارے لیے معتبر ہے اس کو بناؤ بھی، اس کو اپناؤ بھی، اور اس کے ذریعے اپنی حفاظت بھی کرو۔ اور اس حقیقت کا اظہار یوں کیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنی حفاظت کا سامان خود تیار کرو۔ اس قرآنی حکم کے تحت آج ہر انسان اپنی حفاظت کا سامان کر رہا ہے۔ بطور خاص مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی قوم اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جدید ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ ہر نوع کا جدید اسلحہ بنا لیا ہے، ہر طرح کے میزائل اپنی حفاظت کے لیے بنا لیے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قوم اور اپنے خطے کو محفوظ کرنے کے لیے ایٹم بم تک اس انسان نے بنا لیا ہے۔ یہ سارے کے سارے خذوا حذرکم کے قرآنی حکم کے نظارے ہیں۔ قرآن نے آج کی جدید دنیا کے لیے طرح طرح کی سواریاں خود تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے سواریاں مسخر کر دی ہیں، جن میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ دراز گوش جانور تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے باعث عزت و زینت اور سہولت و آسانی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ رب تم کو علم کی نعمت دے کر تمہارے لیے تم ہی کے ذریعے ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تمہارے لیے راحت کا باعث بھی ہوں گی اور دنیاوی زیب و زینت کا سبب بھی ہوں گی۔ آج سڑکوں پر عجیب و غریب دیدہ زیب، خوشنما، خوشکن اور آنکھوں کو مسحور کر دینے والی گاڑیاں اور بڑی بڑی مرسڈیز اور پجیرو اور دیگر اسی طرح کی گاڑیاں، ریل گاڑیاں، بلٹ ٹرین، ہوائی جہاز، F-16، خلائی شٹل، یہ سارے نقل و حرکت کے وہ ذرائع ہیں جن کو قرآن نے آج سے 1400 سال قبل وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے تحت بیان کر دیا تھا۔ یہ اللہ کی تخلیق کے عملی مظاہرے ہیں اور یہ خدا کی قدرت کے حقیقی اشارے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب تمہاری زندگی کے پل پل میں ہے، وہ تمہاری ہر ساعت حیات میں رواں دواں ہے، تمہارا وجود اسی کے وجود کا پرتو ہے، تمہاری زیست کی ہر نعمت اسی کی خیرات ہے، تمہاری ہر حرکت اسی کی رحمت کی محتاج ہے۔ فَأَيْنَ الْمُفَرُّ مِنَ اللَّهِ، ہے انسان تو اللہ سے دور ہو کر کہاں جائے گا؟ اس کو چھوڑ کر کس کو پکڑے گا؟ اس سے لا تعلق ہو کر کس سے تعلق قائم کرے گا؟ اس کی بارگاہ میں جھکنے سے بے پرواہ ہو کر کس کے سامنے جھکے گا؟
آ اس کائنات انفس کو دیکھ، یہ اللہ کی نشانیوں سے، تمہارا وجود اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آ اس کائنات آفاق کو دیکھ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں سے معمور ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہر طرف اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے نظارے ہی نظارے ہیں۔ اور یہ اس ذات میں ایسا گم ہو جا کہ ساری کائنات تم میں گم ہو جائے، اور اس کی قدرت کے نظارے ہر کوئی تم میں دیکھے۔ اور ایک مومن کی حقیقی پہچان اور اصلی شناخت یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں عرفان الہی کی منزل کو حاصل کرے، اور اس کی یہی صفت اللہ اس کو فرما بردار بندہ بناتی ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہو تو وہ نافرمان بنتا ہے، وہ اللہ کا منکر بنتا ہے، وہ کافر بنتا ہے۔ اس لیے مومن اور کافر کی پہچان کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔